کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بچے اکثر ضد کیوں کرتے ہیں؟ ماں کی 6 ایسی عادتیں جو بچوں کی نافرمانی اور ڈھیٹ پن کو جنم دیتی ہے۔ ان 6 میں سے پہلی خطرناک عادت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بچوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑے پر ادب نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ 6 چھوٹی غلطیاں جو ماں باپ روزانہ کرتے ہیں آپ کے بچے کے دل میں ضد اور نافرمانی کی آگ بھڑکا سکتی ہے؟ کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ماں کی ایک چھوٹی عادت بچی کی شخصیت کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے؟ کیا آپ تیار ہیں جاننے کے لیے کہ وہ 6 خطرناک غلطیاں کون سی ہیں جو بچے کے نرم مزاجی کو ختم کر دیتی ہے؟ محترم ناظرین، ان 6 غلطیوں کو سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور دوسروں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اور ہاں، اگر آپ قرآن، حدیث، اسلامی تربیت اور گھریلو مسائل پر مضبوط اسلامی معلومات چاہتے ہیں تو ابھی ملک اسلامک وائس چینل کو سبسکرائب کریں۔ روزانہ نئی اسلامک ویڈیوز، نصیحتیں اور قرآنی علم کی برکتیں آپ تک پہنچیں گی۔ لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، ابھی سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بچے اکثر ضد، نافرمانی اور اپنے خیالات پر ڈٹ جانے کی راہ کیوں اپناتے ہیں؟ یہ محض بچپن کی شرارتیں نہیں بلکہ والدین کے روزمرہ کے رویوں اور عادتوں کا نفسیات پر چھپا ہوا اثر ہے۔ خاص طور پر ماں کی 6 چھوٹی مگر نہایت خطرناک عادتیں جو بچوں کے دل و دماغ پر گہرے نقش چھوڑ دیتی ہے۔ ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ فرما بردار، خوش اخلاق اور نرم مزاج ہو، لیکن اکثر چھوٹے چھوٹے رویے جو ماں بے خبری میں کرتی ہیں بچے میں خود ضدی پن اور ڈھیٹ پن کو جنم دیتے ہیں۔ یہ 6 عادتیں صرف رویوں کو نہیں بدلتی بلکہ بچے کی شخصیت کی بنیاد تک ہلا دیتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اکثر والدین نیک نیتی ہی میں یہ غلطیاں کرتے ہیں مگر نتیجے ہمیشہ برعکس نکلتے ہیں۔ ہر بچہ چاہتا ہے کہ اسے سمجھا جائے، اس کی اہمیت کو محسوس کیا جائے اور جذبات کی قدر کی جائے، لیکن جب والدین بار بار معمولی غلطیاں کرتے ہیں تو بچے میں خود اعتمادی متاثر ہوتی ہے اور سماجی رویے بگڑ جاتے ہیں۔ اس مضمون میں انہی 6 خطرناک عادتوں کو اجاگر کروں گا، ہر ایک کے اثرات بیان کروں گا تاکہ والدین نہ صرف بچوں کی نافرمانی کے اسباب سمجھ سکیں بلکہ اپنے رہنمائی سے بچوں کو مستقل، نرم مزاجی اور خوش اخلاق شخصیت کی طرف لے جا سکیں۔ تیار ہو جائیں کیونکہ آپ جانیں گے وہ 6 پوشیدہ عادتیں کون سی ہیں جو بچے کے اندرونی ضد اور نافرمانی کو جنم دیتی ہے اور کس طرح ایک چھوٹی سی تبدیلی بچے کی شخصیت کو روشن کر سکتی ہے۔ یہ سفر صرف معلومات کا نہیں بلکہ والدین کے لیے عملی بصیرت کا بھی ہے۔ یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ ماں کے لبوں سے نکلنے والا ہر لفظ بچے کے دل و دماغ پر ایک گہرا نقش چھوڑ دیتا ہے، لیکن اکثر مائیں اس طاقتور راز سے بے خبر رہتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ زور سے ڈانٹنا اور ہر لمحہ چیخنا بچے کو سدھار دے گا، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جب ماں کی آواز تلخ ہو اور ہر لفظ کمان کے تیر کی طرح دل میں گھسے تو یہی پہلا زہر ہے جو ضد اور ڈھیٹ پن کے بیج کو بوتا ہے۔ تصور کیجئے ایک بچہ جو دن بھر خوشی اور کھیل میں مصروف رہتا ہے وہ ماں کی گود میں سکون پانے کو ترستا ہے، مگر اگر وہاں صرف ڈانٹ کے لفظ ہو تو وہ کہاں جائے۔ ہر بلند لہجہ بچے کے دل میں ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے جو دن بدن مضبوط اور اونچی ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن بچہ ماں کی آواز سنتے ہی کان بند کر لیتا ہے۔ غور کریں، مسلسل چیخ بچے کے لیے معمول بن جاتی ہے۔ وہ خوف زدہ ہونے کے بجائے ضد پر اتر جاتا ہے اور کہتا ہے اب میں اپنی مرضی سے چلوں گا۔ بچے کے لیے احساس کی ماں کبھی خوش نہیں ہوتی اس کے اندر خوش مختاری اور اپنی راہ بنانے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، چاہے وہ راستہ غلط کیوں نہ ہو۔ یہ ہر ماں کے لیے جاگنے والی حقیقت ہونی چاہیے۔ ڈانٹ وقت کے اثر ڈال سکتی ہے لیکن دل پر کبھی نقش نہیں چھوڑتی۔ بچے کا دل نرم مٹی کی طرح ہے مگر تلخ لفظ اور چیخ کے مسلسل اسے پتھر میں بدل دیتے ہیں۔
لہٰذا ایسے محترم مائیں اپنی زبان میں نرمی و محبت شامل کریں. ایک مسکراہٹ اور پیار بھرا لہجہ بچے کی ضد کو تحلیل کر سکتا ہے، ورنہ آپ اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کو ڈھیٹ اور ضدی بنا رہی ہیں. یہ ماں کی خاموش مگر نہایت خطرناک عادتوں میں سے ایک ہے. وہ اپنے بچوں کو دوسروں سے تولتی ہے. دیکھو فلاں بچہ کتنا فرما بردار ہے، تم کیوں نہیں؟ یا دیکھو فلاں کتنا اچھا پڑھتا ہے، تم کیوں پیچھے رہ جاتے ہو؟ یہ جملے ماں کو معمولی لگ سکتے ہیں، مگر بچے کے دل میں ایسے گرتے ہیں جیسے تیز دھار چھری نرم گوشت کو چیر دے. یہ زخم خون نہیں بہتے، لیکن دل کے ہر گوشے کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتے ہیں. اور یہی وہ زہر ہے جو ضد اور ڈھیٹ پن کی بنیاد رکھتا ہے. سوچیں، ہر بچہ اپنی منفرد رفتار اور کہانی کے ساتھ آتا ہے، کسی سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں، لیکن مسلسل موازنہ بچے کے دل میں یہ شعلے بھڑکا دیتا ہے کہ میں ناکام ہوں، میں کمزور ہوں، میں ماں کی نظروں میں کم ہوں. وہ خاموش رہ سکتا ہے، مگر اندر سے ضد کو ہتھیار بنا لیتا ہے، اپنی پہچان قائم کرتا ہے اور کمزوری چھپانے کے لیے ڈھیٹ پن اختیار کرتا ہے. یہ رویہ بچوں کی معصومیت کو دیمک کی طرح چاٹ لیتے ہیں. وہ سوچتا ہے میری ماں مجھے قبول نہیں کرتی، وہ ہمیشہ دوسروں کو مجھ سے بہتر سمجھتی ہے. جب یہ سوچ دل میں جم جاتی ہے تو بچہ کہتا ہے اب میں اپنی مرضی سے جیوں گا. یوں ایک جدی، نافرمان اور خود مختار شخصیت وجود میں آ جاتی ہے. لہٰذا اے ماں، اگر چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ جدی نہ بنے تو اسے دوسروں سے نہ تولیں. ہر بچہ ایک منفرد کائنات ہے. اس کی خوبیوں کو دیکھیں، صلاحیتوں کو سراہیں، نہ کہ موازنہ کر کے دل توڑیں. یہی وہ راز ہے جس سے بچہ آپ کی عزت کرے گا اور سنجیدگی سے آپ کی بات مانے گا. ماں کے لبوں سے نکلا ہر وعدہ صرف لفظ نہیں بلکہ بچے کے دل میں نقش ہو جانے والا ایک مقدر نما پیغام ہے. جب ماں کہتی ہے بیٹا کل یہ تمہیں دوں گی، یا کل پارک چلیں گے، یا یہ کام مکمل کرو پھر انعام ملے گا، تو بچہ یہ وعدے اپنے روح کے کینوس پر سنہری حروف کی طرح کندھا کر لیتا ہے. مگر جب یہ وعدے ٹوٹ جاتے ہیں تو بچے کے دل میں ایسا احساس پیدا ہوتا ہے جیسے امیدوں کا سانس ہی روک دیا گیا ہو. یہی لمحہ ہے جب ایک معصوم دل ضد اور ڈھیٹ پن کی راہ اپنانے لگتا ہے، اور یہ ماں کی 6 غلطیوں میں سے تیسری غلطی کی جڑ ہے. سوچیں، جب وعدہ بار بار توڑے جائیں گے تو بچہ سوچتا ہے ماں کی باتوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. یہ خیال اس کے دل میں زہر گھول دیتا ہے اور وہ ماں کی ہدایت کو سنجیدہ لینا چھوڑ دیتا ہے. نرم یا سخت لہجہ جب بے اثر ہو جاتے ہیں، جب وعدے ٹوٹتے ہیں، بچہ کہتا ہے یہ سب جھوٹ ہے، کبھی پورا نہیں ہوگا. بار بار کی بے وفائی اس کے دل میں ضد کے بیج بوتی ہے جو وقت کے ساتھ مضبوط درخت بن جاتے ہیں. یاد رکھیں، ماں بچے کے لیے سب سے بڑا سہارا اور محفوظ پناہ گاہ ہے. اگر ماں وعدہ پورا نہ کر سکے تو بچہ کس پر بھروسہ کرے؟ یہ ضد اس کی معصومیت کو کھا جاتی ہے اور دل میں سختی ڈال دیتی ہے. لہٰذا اے ماں، وعدہ کریں تو پورا کریں، ورنہ وعدہ نہ کریں، کیونکہ ٹوٹے وعدے سے پیدا ہونے والی ضد بچے کی شخصیت پر ہمیشہ نقش چھوڑ دیتی ہے. یہ وہ چھری ہے جو ماں اپنی نیک نیتی کے ساتھ بچے کے دل میں ٹھونس دیتی ہے. اکثر اسے یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس کے الفاظ نے کتنے گہرے زخم چھوڑ دیے ہیں. جب ماں بچے کو معمولی غلطی سب کے سامنے اجاگر کرتی ہے، اسے ڈانٹتی ہے یا مذاق کا نشانہ بناتی ہے، تو بچہ اندر ہی اندر ٹوٹ جاتا ہے. یہ ٹوٹا ہوا دل ماں کی عزت کرنے کے بجائے ضد اور گھٹیا پن کا ہتھیار بنا لیتا ہے. اور یہی ماں کی 6 بڑی غلطیوں میں سے ایک ہے جو بچوں کو ضدی اور ڈھیٹ پن بنا دیتی ہے. سوچے، ایک معصوم دل ماں کی مسکراہٹ کو اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھتا ہے. جب عوامی رسوائی کا سامنا کرتا ہے تو یہ سوچ جنم لیتی ہے کہ میری ماں مجھے کیوں رسوا کرتی ہے؟ کیا میں واقعی اتنا ناقص ہوں؟ یا خیال بچے کے اندر ایک ٹیچر کی مانند گھس کر روح کو چاٹتا ہے. وہ اپنی کمزوری چھپانے کے لیے ضد اور نافرمانی کو اپنے ڈھال بنا لیتا ہے. یہ بچے بظاہر خاموش نظر آتے ہیں، مگر اندر کی آگ انہیں مسلسل جلاتی رہتی ہے. جب عزت چھن جاتی ہے تو ضد آخری پناہ گاہ بن جاتی ہے. بڑے ہو کر یہ بچے سخت طبیعت اور بے رحم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ماں کی زبان سے نکلنے والا زہر ان کے دل میں نقش ہو چکا ہوتا ہے. لہٰذا اے ماں، بچے کو عوامی مقام پر شرمندہ نہ کریں، انہیں تنہائی اور محبت کے ساتھ سمجھائیں. بچہ آپ کے گھر کا روشن چراغ ہے، اسے بجھانے کی بجائے دمک کی روشنی سے جگمگائیں، ورنہ یہ ضد
آپ دونوں کے درمیان ایک ناقابل دیوار کھڑی کر دے گی۔ ماں کے الفاظ بچے کے دل کے لیے کبھی روشنی کی مینار بنتے ہیں تو کبھی اندھیروں کی جنجیر جو ہر قدم پر اسے متحد کر دیتی ہے۔ جب ہر جملہ بس یہ مت کرو وہ مت کرو، خاموش رہو، ادھر مت جاؤ جیسے احکام پر مشتمل ہو تو بچہ اپنے آپ کو ایک قید میں محسوس کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے میری زندگی میری نہیں، میری خواہشوں کی کوئی قدر نہیں۔ یہی وہ خاموش جبر ہے جو آہستہ آہستہ بچے کے اندر ضد اور ڈھیٹ پن کے بیج بو دیتا ہے۔ سوچے ایک نازک دل جو کھلنے اور اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں پر پوری کرنے کا خواب دیکھتا ہے، جب ہر لمحہ روکا جائے تو وہ توانائی دبانے کی بجائے ضد کی صورت میں پھٹتی ہے۔ یہ نہ کریں ان کے دل میں ایک بیج بو دیتا ہے جو آہستہ آہستہ ایک مضبوط درخت بن جاتا ہے، مزاحمت کی شاخیں پھیلا دیتا ہے۔ بچہ یہ سمجھتا ہے میری ماں مجھے کبھی خوش نہیں دیکھ سکتی، وہ ہمیشہ روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ یاد رکھے بچہ کوئی کھلونا نہیں بلکہ ایک زندہ انسان ہے جس کی چھوٹی چھوٹی آزادیوں کی ضرورت ہے۔ جب ماں ہر جگہ پابندی لگاتی ہے تو ضد اس کا دفاعی ہتھیار بن جاتی ہے۔ لہذا اے ماں اسے اپنی عمر کے مطابق فیصلے کرنے دیں، واقعی خطرناک جگہوں پر حد مقرر کریں مگر روزمرہ معاملات میں اعتماد کریں۔ بچہ پرندے کے مانند ہے، اگر پروں کو کاٹیں گے تو وہ ضد نہ کر کے پنجرا توڑ دے گا۔ محترم سامعین، آج ہم ایک ایسا راز فاش کرنے جا رہے ہیں جو اکثر والدین نظر انداز کر دیتے ہیں مگر اس کے اثرات ان کے ہاں ہی گہرے اور خطرناک ہوتے ہیں۔ جب والدین اپنی اولاد کو وقت اور توجہ نہیں دیتے تو وہ صرف کمی نہیں چھوڑتے بلکہ ایک خالی خلا پیدا کر دیتے ہیں جو کسی دولت، شہرت یا دنیاوی کامیابی سے کبھی نہیں بھر سکتا۔ بچے اپنے والدین کی محبت، قربت اور توجہ کی پیاسی روح لے کر ان کے پاس آتا ہے مگر بار بار جواب ملتا ہے ابھی نہیں، بعد میں دیکھیں گے، بہت مصروف ہوں۔ یہی چھوٹے چھوٹے رد عمل بچے کے دل میں نقش چھوڑ دیتے ہیں اور اندرونی کمی، سرد مہری احساس کمتری کی آگ بھڑکا دیتے ہیں۔ سوچیں بچے بڑے ہو کر دولت اور آسیہ سے گھرا ہوتا ہے مگر والدین سے دور، اجنبی اور سرد مہری محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیل کر، انہیں کندھوں پر بٹھا کر اور محبت سے چوم کر یہ سبق دیا کہ وقت اور توجہ سب سے بڑی رحمت ہے۔ اگر عظیم شخصیت اپنی مصروف زندگی میں وقت نکال سکتی ہے تو ہم بہانے کے پیچھے چھپ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں ہمیشہ جائیداد، شہرت سب بعد میں ہے مگر بچے کے دل جیتنے کے لیے چند لمحے جو ان کے ساتھ گزارتے ہیں وہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ وقت نہ دینا صرف دنیاوی نہیں بلکہ دینی نقصان بھی ہے کیونکہ یہ خلا اور محرومی بچپن سے لے کر زندگی بھر بچے کے دل میں رہ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو والدین نیک نیتی سے کرتے ہیں لیکن اس کا برا اثر ان کے بچوں پر پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور ان کو تھوڑی سی آزادی دیں، ان کو اپنی نگرانی میں رکھیں، ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملک اسلامک وائس چینل پر اور بھی مضبوط اسلامی معلومات کے لیے ابھی سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو ہدایت دے اور ہمیں بھی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔